اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اچھے اخلاق والا یہی اچھے ایمان والا ہے، یہی میرا محبوب ہے، یہی اللہ کا محبوب ہے۔ اور ایک مومن کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ یہی اچھے اخلاق ہے۔ اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ تو ادنا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ جو سارا کا سارا اخلاق تین چیزوں میں ہے۔ اخلاق اللہ کے نبی کے اخلاق کا سارا حسن تین خوبیوں کے اندر ہے، اور وہ تین خوبیاں یہ ہیں: سل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واعطِ من حرمک۔ سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے اللہ کی خاطر تو اس سے بھی جوڑ لے، جو تجھ سے توڑے اللہ کی خاطر تو اس سے بھی توڑ لے۔ خاندان میں، گھر میں، رشتوں میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جہاں دل خراب ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے پہل یہ کرے، ارے میاں جو پہل کرے گا وہ اجر و ثواب پائے گا، جو پہل کرے گا وہ اخلاق کا اجر و ثواب پائے گا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق لینے والا ہوگا۔ جو پہل کرے گا، جھکنا ذلت نہیں، اخلاق کا یہ جھکنا اللہ کی یہاں حقیقت میں عزت ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھکا کرتا ہے اللہ اسے عزتیں بلندیاں نصیب فرمایا کرتا ہے۔ سل من قطعک، تو جھک جا اللہ کی خاطر، جو ملاتا ہے، جو جوڑتا ہے۔ سل من قطعک، جو توڑ رہا ہے، اس لیے کہ جو جوڑ رہا ہے اس سے جوڑنا، جو صحیح کر رہا ہے اس سے صحیح کرنا، یہ اخلاق تو نہیں، یہ تو برابری ہے۔ اخلاق اعلیٰ درجے کا یہ ہے، جو توڑ رہا ہے تم پھر بھی اس سے جوڑ رہے ہو۔ سل من قطعک۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہ یہ میرا بھائی ہے نا، ہمیشہ میرے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، کانٹے ڈالتا ہے، اب میں نے بھی طے کر لیا بدلہ لوں گا اس سے، میں بھی اس سے بدلہ لوں گا، اس کے راستے میں بھی اب روڑے اٹکاؤں گا، کانٹے ڈالوں گا۔ حضرت فرمانے لگے بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے، تو بھی کانٹے ڈالتا ہے، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو، کوئی تو ملانے والا ہو۔ سبھی توڑنے پہ تلی ہوئی ہیں، سبھی توڑنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ سچ ہے توڑنے والے بہت ہیں، جوڑنے والے تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ہاں، نفرتیں پھیلانے والے بہت تھوڑے رہ گئے، پھیلانے والے بہت ہیں، ملاپ کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ سل من قطعک، جو توڑے تم اس سے جوڑ لو۔ واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اللہ کی خاطر معاف کر دو، اللہ کی خاطر معاف کر دو۔ تم معاف کرنے میں جلدی کرو، اللہ تمہیں معاف کرنے میں جلدی کریں گے۔ تم معاف کرنے میں جلدی کرو، اللہ تمہیں معاف کرنے میں جلدی کریں گے۔ بس اوقات ایک شخص معافی بھی مانگتا ہے، کہتا میں نہیں معاف کرتا، میں نہیں معاف کرتا۔ ہاں، واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ اب تو بات کا جواب پتھر سے ہے، ہاں پتھر سے ہے، اور ادھر سے یوں کہا اس نے اس سے زیادہ، اور پھر اس پہ خوش ہوتا ہے۔ دیکھو نا کیسی کٹی کٹی سنائی، کیسے میں نے اس کی ہٹا دی، کیسے میں نے اس کی سنا دی۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ملا لینا، جوڑ لینا، معاف کر دینا۔ سل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واعط من حرمک۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اپنے دیہات کی کینچی لے کے آیا، کاٹنے والی۔ حضرت فرمانے لگا حضرت میرے دیہات کا یہ تحفہ ہے، نایاب چیز ہے، قبول کیجئے۔ حضرت نے اسے قبول فرما لیا، پھر فرمانے لگے بیٹے کینچی لے کے آئے ہو، سوئی لے کے آتے، ہمارا کام کاٹنا نہیں، ہمارا کام تو جوڑنا ہے، ہمارا کام تو جوڑنا۔ وہ کون سا دیندار ہے بھائی جو جہاں جالے نفرتیں پھیلائے، جہاں جائے آگ لگا جائے، جہاں جائے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جہاں جائے دوسروں کے لیے وہ کون سا دیندار ہے؟ اس کا نام دینداری کوئی نہیں۔ دینداری تو وہ ہے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ مومن تو سراپا ہے، الفت کی چیز ہے،
سراپا الفت کی چیز ہے، اس سے راحت ملتی ہے، محبت کی خوشبو پھوٹتی ہے، دوسروں کو سکون ملتا ہے. لیکن اچھا یہ آ گیا، اچھا سفر اچھا ہوگا، یہ آ گیا مجلس اچھی ہوگی، یہ آ گیا اس کے ساتھ رہنے میں بڑا مزہ آئے گا، یہ آ گیا ارے بڑا اچھا آدمی آ گیا، زندگی بڑی اچھی گزرے گی، یہ آدمی ہے. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یار کس مصیبت سے واسطہ پڑا، یہ سفر میں ساتھ نہ ہو، یہ ساتھ نہ چلے، یہ محفل میں ساتھ نہ ہو، یار یہ ہمارے ساتھ نہ آئے. کوئی کون ہے، واشی آ گیا ہے، درندہ آ گیا ہے، کون آ گیا ہے میاں، سبھی گھبرا رہے ہیں اس سے. تو اخلاق ایسا ہو، اخلاق ایسا ہو کہ راحت ملے، سکون ملے، استقبال ہو، خوشی محسوس ہو اس کے ساتھ رہنے میں. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بھی کہتے تھے اخلاق ان پر بس ہے، اخلاق ان پر بس ہے. جہاں بھی غصہ کیا اللہ کی خاطر کیا، صرف اللہ کی خاطر کیا، اپنی ذات کو آگے نہ لائے، ہمیشہ اللہ کے لیے بات کی. تو سل من قطع کا واعف عن من ظلم کا واعطی من حرم کا، اور جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی حق ادا کرو. اور ہر شخص حق مانگنے کے لیے تیار ہے. کسی کو یہ احساس نہیں کہ میرے ذمے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اسے کتنا ادا کر رہا. ہر شخص کا احتجاج ہے. بیوی ہے تو احتجاج کر رہی شوہر میرا خیال نہیں کرتا، شوہر ہے تو احتجاج کر رہا ہے کہ بیوی میرا خیال نہیں کرتی. آج تو اولاد بھی احتجاج کر رہی میرا باپ میرا خیال نہیں کرتا. کیا مت ماری گئی ہے، اولاد بھی احتجاج کری باپ میرا خیال. ہر شخص احتجاج پہ ہے. یہ احساس کسی کو نہیں کہ جو میرے ذمہ داریاں، میرے فرائض، میرے اوپر دوسروں کے حقوق تھے وہ اسے کتنا ادا کر رہا.